جوان، اصل آخرت کی زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے اس میں ایسی جوانی ہے جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اس میں ایسی صحت ملے گی، کبھی بیماری نہیں ہوگی۔ انک لا تجوع فیہا ولا تعری، اللہ نے آدم حوا کو کہا تھا اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا، اس جنت میں رہنا، کیونکہ یہاں نہ تمہیں بھوک لگے گی، جنت میں بھوک کی تکلیف نہیں ہے، لیکن کھانے کا مزہ اتنا ہے جو یہاں بھوک میں بھی نہیں آتا، اتنا مزہ ہے کھانے کا، ہر لذت، بازاروں میں شاپنگ ہوگی جنت کے اندر، خریداری کا اپنا مزہ ہوتا ہے نا انسان، وہ اپنا مزہ اللہ نے رکھا ہے۔ آپس میں جھگڑے بھی ہوں گے جس میں گالی گلوچ نہیں ہوگا، یتنازعون فیہا، کیونکہ سارے نیک بن کے رہیں تو مزہ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی اگر کچھ دن نہیں لڑے نا تو ویسے ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہم کو کیا محبت ختم ہو گئی، تو اس لیے 1 مہینے میں 1 پھٹا لازمی ہے شادی شدہ لوگوں کے درمیان، نہیں ہو رہا ہے اس کو عیدی سینٹر میں جمع کراؤ یا پاگل خانے میں جمع کراؤ، 1 پھٹا اگر نہیں ہو رہا نا اس کا مطلب محبت ہی نہیں ہے، پاگل لوگ ہیں یہ، خام خواہ میں جا کے نا لڑنا شروع کر دو۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اتنا تو چلتا ہے، لوگ آتے ہیں نا بھائی، میں کہتا ہوں کتنا کہنا ہفتے میں 1 تو ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 تو صحیح ہے، بہترین ریکارڈ چل رہا ہے آپ لوگوں کا، کائنڈلی آپ اس کو تھوڑا سا 2 کر دیں ہفتے میں، ہفتے میں کیا کریں 2 بھی ہوں تو برداشت ہو جائے گا، 2 سے زیادہ ہو تو پھر زیادہ ہو رہا ہے بھائی۔ تم یہ دیکھو 2 دن پھٹے کے 5 دن سکون کے، تو صحیح ہے نا، 5 دن سکون کے بھی تو ہیں تمہارے پاس۔ ہاں اگر روز ہی ہو رہا ہے اور شادی کے 3 سال کے بعد بھی ہو رہا ہے، کیونکہ 3 سال تک پھٹے ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہوتا ہے، پھر بھی ہو رہا ہے تو پھر تھوڑا ڈینجرس ہے، لیکن اگر پھٹنے کی تعداد ہفتے میں 1 ہے یا بہت زیادہ 2 ہے، بعض تو ایسے ہیں جو مہینے میں 1 مرتبہ پھٹا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں تم جس سے موٹیویشن لینے کے لیے آئے وہ اتنا نیک نہیں ہے یار، صحیح ہے، تم تو مجھ سے بھی زیادہ نیک ہو یار، مہینے میں صرف تمہارا 1 دفعہ جھگڑا ہو رہا ہے، تو میں نے کہا یار دم کر دو یار، اور بہت سارے میرڈ لوگ ہیں جن کے اس سے زیادہ ہو رہے ہیں، تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کم از کم 2 دفعہ تو لڑیے آپ کائنڈلی، تو یہ تو ایک نارمل ہے نا، لائف کا حصہ ہے یہ تو جہاں لوگ گوشت کھائیں گے لڑائی تو ہوگی نا، اتنے نیک بننے کی بالکل بھی کوشش نہ کیا کرو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ بھائی نیک ویک آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تھوڑے بہت پھٹے چلتے رہیں گے، یہ زندگی کا کیا ہے، جو زیادہ جو پھونپھاں ہوتے ہیں نا وہ فرعون اور متکبر بنتے ہیں، زیادہ پرسنالٹی اور یہ میں یہ کالر اور مجھے گھر میں یہ آواز اونچی نہیں چاہیے اور بچے سب میری مان کے چلیں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو، اور یہ کیوں ہو گیا شربت میں یہ لیمو کیوں نہیں چھوڑا، میٹھا زیادہ گیا، میں چپ الو کا کوئی اور بات کر رہا کہ ٹھیک ہے بھائی، سب چل رہا ہوتا ہے، اچھی ملے گی کسی دن ملے گی نہیں، کسی دن بیلن سر پہ آ کے ٹھا کر کے لگے گا، تو کبھی کبھار یہ بہت صحیح ہوتا ہے، بہت صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس سے نظر بد کا بھی خطرہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کی بہت اچھی لائف گزری ہو نا، ویسے ہی لوگ نظر لگا کے کیا کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، یہ رشتے دار کھا جاتے ہیں، بولتے ہیں یار ہمارے روز جھگڑے ہوتے ہیں، ان کم بختوں کا ایک دن بھی جھگڑا نہیں ہوتا، جب بیوی سے پوچھو وہ میاں کی تعریف، میاں سے پوچھو بیوی کی تعریف، تو وہ ویسے ہی نظر لگا کے جائیں گے، تو کبھی کبھار نہ لڑو اور خاندان کو بتا دو آج بس ہو گیا ٹائم بھائی۔ جنت، اللہ نے یتنازعون فیہا کأسا، جنت میں کیسے جھگڑے ہوں گے، جب وہ شراب کے پیالے خوبصورت بچے لے کے آئیں گے تو دھکم پیل کے ذریعے اس پیالوں پہ قبضہ ہوگا، دھکے دیں گے ایک دوسرے کو، دنگا مستی جسے کہتے ہیں نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ دنگا مستی یہ انسان کی نیچر ہے، ایک دم صوفی بن کے ہر وقت بیٹھا رہے اور نیک اچھی باتیں کرتا رہے اور کائنڈلی آئیے جائیے، یہ دماغ تھوڑے دن میں کیا ہو جاتا ہے آدمی کا، خراب ہو جاتا ہے، بولا بھائی کوئی گالی نہیں سننے کو ملی یار اتنے دنوں سے، گالیاں نہ دینا ہے اچھی بات نہیں ہے، میں ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو اللہ نے سارے عیش و عشرت کا جنت میں انتظام کیا ہے، تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ اس آگ کا جس کا تو نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اس آگ کو ہم سے دور کر دے، ایسے ان کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف سے اور جنت کی لالچ میں اللہ کو پکارتے ہیں، تو آج سے اپنا سب سے بڑا ہدف یہ بناؤ کہ ہمیں موت کے بعد جنت چاہیے اور جہنم سے دوری چاہیے، سب سے زیادہ اپنی دعاؤں میں اس کو مانگا کرو، اور جنت یہ نہیں مانگا کرو کہ اللہ برائی نہ چھوٹے جنت میں چلا جاؤں، یہ علماء کہتے ہیں قسم کا کفر ہے یہ، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، نبی نے دعا سکھائی، اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں
اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے، اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے۔ بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے، لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں، لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی، اس کو یاد کر لیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، قرب الیہا من قول وعمل، اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے۔ ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے۔ اور اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے۔ وما قرب الیہا من قول وعمل، مجھے ہر اس عمل سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے۔ بعض باتیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں، فضول کے تبصرے، لوگوں پہ جھوٹے الزامات، غیبتیں، لڑوانے والی باتیں۔ قرآن کہتا ہے نا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر وہ شخص جو تانا زنی کرتا ہے اور چغلیاں کر کر کے لڑواتا ہے، کیا جنت میں جائے گا؟ ہوتے ہیں نا دفتروں میں باس کے چمچے ہوتے ہیں کچھ، اس کی شکایت باس کو جا کے، اس کی چغلی اس کو جا کے، اس کی چغلی اس کو جا کے، پورے ادارے کی ایسی کی تیسی۔ کچھ گھروں میں ہوتی ہیں بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی، اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف، اماں کو بہو کے خلاف۔ اس قسم کی لیڈیز بھی مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ جب بھائی بہن سے مل کے گھر آئے گا تو بیگم سے پٹا ہوگا، ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے، تو اس کا مطلب برگلایا کس نے ہے؟ بہن نے۔ ابے بھائی تو اپنے گھر میں انجوائے کر لائف کو یار، تو ان کے گھر میں جا کے یہ کیوں پڑی رہتی ہے، یوں کی پڑی رہتی ہے، نندے آتی ہیں نا، وہ جو مرضی کری رہے، یہ تو تیرے میاں کا کام ہے نا، اس کو کیوں جا کے پش کر رہی ہے؟ سست ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہونا برا ہے۔ بھائی کوشش کرو یار، رہے تو دعائیں دو۔ ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کی بیگم ایک ذرا بھی کام نہیں کرتی، مگر آپ پھر بھی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو اللہ کرے آپ کو بھی ایسے ہی داماد بھی ایسے ہی ملے، یہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں، جورو کا غلام بنا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں۔ تو خیر اب مارکیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بھی جو جہنم کے قریب کر دے۔ یہ دعا ضرور یاد کریں۔ اسی طرح حدیث میں آتی ہے ایک اور دعا، یہ راتوں کو اٹھ کے مانگنے کی دعائیں ہیں۔ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے۔ کیسی پیاری دعا ہے، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے، اور وحب من ينفعنی حبہ عندک، اور ہر دل میں ڈال دے جس سے محبت کی وجہ سے تیری محبت میں اضافہ ہو۔ جب علماء سے، بزرگوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ اور جب فنکاروں سے، اداکاراؤں سے اور اس طرح کے لوگوں سے، ناچنے والیوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ کمی ہوگی۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو، علماء کو برا بلا نہ کہا کرو، ابے یہ مولوی ایسے، ابے یہ مولوی۔ جب بھی انسان کوئی بات زبان پہ نکالتا ہے نا، دل پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، بدگمان ہوتے ہوتے دور ہو جاتے ہیں علماء سے۔ بھائی صحیح، پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن جب آپ تبصرے کرنا شروع کرتے ہو نا ایسے، یہ بڑے ڈینجرس تبصرے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو معاف کیا ہے، لیکن جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کی ہیں نا، ان میں سے اکثر کو معاف نہیں کیا۔ کیوں؟ گستاخی کرنے والا، بد کلامی کرنے والا وہ ویلیو ختم کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت خطرناک جرم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، وحب من ينفعنی حبہ عندک، اللہم فکما رزقتنی مما احب، اے اللہ تو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں دنیا میں دے رکھی ہیں۔ آدمی اپنی محبوب چیزوں کے ملنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے عام طور پر، کیونکہ ان میں پڑھ کے اللہ کو فجعلہ قوۃ لی فیما تحب، ان محبوب چیزوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ محبوب چیز ملنے سے وہ محبوب چیز آپ کے ساتھ
اللہ کی محبت میں تعاون کا ذریعہ. جیسے پیسہ نہیں تھا, پیسہ محبوب ہے, مل گیا تو عام طور پہ پیسہ مل کے اللہ سے دور, لیکن اے اللہ مجھے ملے تو میں تیرے سے دور ہونے کے بجائے کیا ہو جاؤں. بعض خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں, غریب تھے تو اللہ سے دور تھے, پیسہ آیا تو اللہ کے قریب ہو گئے, خیرات صدقات بڑھ گئے. تو مجھے میری محبوب چیزیں جو ملی ہوئی ہیں, اے اللہ وہ ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں, جو عمل. وما زویت عنی مما احب, اے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے محبوب ہیں لیکن تیرے علم میں ہے کہ وہ مجھے ملیں گی نہیں, تو ان کا نہ ملنا ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں. بعض دفعہ نہ ملتا ہے, انسان کو غم ہوتا ہے اور اس غم میں وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے چیز. خلاصہ یہ نکلا اپنی تیری محبت ہی چاہیے بس, اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ دعائیں مانگا کرو میرے بھائی رات کو اٹھ کے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. والذین اذا انفقوا, یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, نہ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں سے کل بھیک مانگے, ولم یقتروا, اور نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ خرچی نہ کریں. صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اپنی چادر دیکھ کے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, ہوتا ہے اور نہ اسراف کرنے والا ہوتا ہے, سخی ہوتا ہے لیکن اتنا سخی نہیں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگے.